السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں، اس سرزمین پر، اس آسمان کے نیچے جتنے جاندار کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سارے لوگوں کو ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، یہاں سے ہمیں منتقل ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ حقیقت ہے دوستو اور بزرگوں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے، تو ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، ہم سب کو ایک دن دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم سب کو مر جانا ہے، ہمیں یقین ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اپنے دوست احباب کو چھوڑ دینا ہے، رشتہ دار کو چھوڑ دینا ہے، بلڈنگ کو چھوڑ دینا ہے، بینک بیلنس کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر بھی ہم موت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم مرنے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو کفن پہنایا جائے گا وہ کفن بھی بازار میں آ چکا ہو، جس گاڑی سے ہماری ایکسیڈنٹ ہونے والی ہے وہ گاڑی بھی بازار میں آ چکی ہو، جس بیماری سے ہمیں موت ہونی ہے وہ بیماری بھی آ چکی ہو، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری موت آئے گی اور موت کا وقت آئے گا، فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، تو ہمیں معلوم چل جائے گا، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم مر جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ نہیں میرے معزز ساتھیوں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، حالانکہ ہمارے موت کا وقت جو مقرر ہے، طے ہو چکا ہے کہ ہمیں کیسے مرنا ہے، ہمیں کہاں مرنا ہے، ہمیں کس طرح مرنا ہے، طے ہو چکا ہے۔ یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں آتا ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، پیارے نبی، یہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں تو یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن اے اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے خبر کر دیجئے تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں، مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کر لوں، اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر لوں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں پریشانی نہ ہو، افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ایوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، ایوب کا وقت ہو چکا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ میں اس کا روح قبض کرنا ہے، ایک فرشتے جاؤ اور اس کا روح قبض کر کے آؤ۔ لہذا جب موت کا فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا ہے، ایوب علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے، تو ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے کہا تھا کہ مجھے خبر کر دیجئے گا، میں تیار ہو جاؤں گا، مجھے بتا دیجئے گا، میں تیار ہو جاؤں گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایوب علیہ السلام، اس سے پہلے تمہارے گھر سے تمہارے ایک بزرگ چلا گیا تھا، تمہیں یہ دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے تھا کہ جب آج مرا ہے تو کل ہمیں مرنا ہے۔ آپ کے پڑوسی کا ایک شخص
دنیا سے چلا گیا، اسے دیکھ کر تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ یہ مرا ہے، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ تمہارے محلے سے کچھ لوگ چلے گئے، مر گئے، تمہیں بھی یقین ہو جانا چاہیے تھا، بھروسہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ گیا ہے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، جب اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو ہم تو ایک عام آدمی ہے دوستو اور بزرگوں، ہم تو ایک عام آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہی کہے گا کہ اے میرے بندے، کل تمہارے گھر سے ایک جنازہ اٹھ گیا تھا، تمہیں یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ کل ہمیں بھی مرنا ہے۔ تمہارے محلے سے بھی لوگ چلے گئے، تمہیں اس کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا کہ میرے محلے سے لوگ یہ کے بعد دیگرے چلے جا رہے ہیں، ایک دن ہماری بھی باری آئے گی۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے دوستوں اور بزرگوں، کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں کتنا ٹائم رہتا ہے، کتنا وقت رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف ہمارے نماز جنازہ باقی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کام میں لگ جانا چاہیے، ہم سب کو موت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ ہم نے دنیا میں بہت گناہ کر لیے ہیں، ہم نے دنیا میں بہت سارے بدافعالی کر لیے ہیں، بہت سارے گناہ کے کام کر لیے ہیں، بہت سارے اور دیگر گناہ اپنے دامن میں سمیٹ لیے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو فراموش کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز کی پابند بن جائیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے ہم اس کام میں لگ جائیں۔ میرے معزز ساتھیوں، ہمیں یقین ہے کہ قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، رب سوال پوچھے گا، لیکن ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے، اتنا ثواب نہیں ہے کہ ہم رب کو دکھا سکے اور امتحان دے سکے۔ اس لیے اب جو کچھ ہو چکا ہے رب سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ اے اللہ، جب ہم مرے تو موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، اے اللہ جب ہم مرے اور ایمان بالخیر عطا فرما دے مولا، ایمان پر موت عطا فرما دے۔ اس لیے اب زیادہ وقت نہیں ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ ہم روز کہیں نہ کہیں نماز جنازہ کسی نہ کسی کا پڑھ کر آتے ہیں، ایک دن ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں گے کہ فلاں صاحب کا جنازہ ہے، فلاں صاحب کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے دنیا کو جمع کر کے رکھا، پیسے کو جمع کر کے رکھا، اور جائیداد کو جمع کر کے رکھا، یہ سب کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کام آئے گا تو آپ کا نیک اعمال کام آئیں گے، نمازیں کام آئے گی، ثواب کام آئے گا، یہ دنیا دار کوئی کام آنے والا نہیں۔ اسی لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ موت کی تیاری کر لے دوستو، موت کی تیاری کر لے۔